بزرگان محترم، معزز نوجوانان اسلام، آج شعبان کی 26 تاریخ ہے۔ 4 یا 5 دن میں انشاءاللہ رمضان کا مبارک مقدس رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنا مہینہ قرار دیا، حالانکہ پورا سال، سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ ہی نے اسے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حدیث قدسی میں نقل کیا گیا ہے، انسانوں سے خطاب کر کے کہا گیا، لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی مت دو۔ لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، آج کا زمانہ بہت خراب ہو چکا ہے، زمانہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، زمانے کو لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے لا تسبوا الدہر وانا الدہر، میں خود زمانہ ہوں، میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے۔ تم زمانے کو گالی دے کر، زمانے کی طرف انگلی اٹھا کر گویا میری طرف انگلی اٹھا رہے۔ زمانہ کس نے بنایا؟ زمانہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو سارے ایام، سارے مہینے، پورا سال اور ہر زمانہ، چاہے وہ ماضی کا ہو، چاہے وہ حال کا ہو، چاہے وہ مستقبل کا ہو، چاہے پاسٹ ہو، پریزنٹ ہو، فیوچر ہو، سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن اس مہینے کو، رمضان کے مہینے کو خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر اپنی طرف کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے جتنے مہینے ہیں، سال کے 11 مہینے، ان مہینوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے، ان مہینوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی نازل نہیں ہوتی جتنی اس خاص رمضان کے مہینے میں نازل ہوتی۔ بہت مقدس مہینہ ہے، بڑی رحمتوں اور سعادتوں کو لیے ہوئے ہے۔ صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر ہم لوگوں کو نہیں ہے۔ ہر سال ہم میں سے کتنے لوگوں کی زندگیاں، کسی کی 30، 40، 50، 60، 70 کی گزر گئی۔ ہر سال رمضان آیا، عام مہینوں کی طرح آیا، تھوڑی عبادت ہم نے کر لی اور مہینہ گزر کر چلا گیا۔ رمضان کے مہینے کی قدر کیا ہونی چاہیے، اس کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہماری زندگی کا کیا شیڈول بننا چاہیے، ہمارا ایک نظام الاوقات بننا چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل باقاعدہ الگ بننا چاہیے، زندگی کا ڈھنگ ہی بدل جانا چاہیے، طور طریقہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا جاگنا، ملاقات، سب چیزیں بدل جانی چاہیے ہماری۔ کیونکہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے وہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے کو اللہ خاص کر اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں تو اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت خود اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے۔ صرف اس لفظ سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ میرا کہہ رہے ہیں۔ جس طرح دنیا کا کوئی بڑا عہدے والا آدمی کسی آدمی سے کہے، اپنے نوکر چاکر سے کہے کہ اب جو آدمی آج آ رہا ہے 10 بجے وہ میرا خاص آدمی ہے، تو سننے والے پر اثر کیا پڑتا ہے کہ ہمارے صاحب کے فلاں خاص مہمان آنے والے ہیں، تو تیاریاں بھی زور شور پر ہو جاتی ہیں، اہتمام الگ طریقے سے ہوتا ہے، سب دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں، سب خواہش رکھتے ہیں کہ وہ خاص آدمی کون ہے، کیسا ہے، جسے ہمارے آقا نے، جسے ہمارے بادشاہ نے، جسے ہمارے امیر نے اپنا خاص مہمان کہا ہے۔
تو جب اللہ رمضان کے مہینے کو میرا مہینہ، خاص مہینہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، صحیح معنوں میں ہم نے اس کی قدر نہ کر رہے ہیں۔ اللہ کم از کم آئندہ کی جو باقی زندگی ہے، اللہ ہمیں کم از کم توفیق دے دے، ہمیں اتنی سمجھ تو دے دے کہ ہم اس مہینے کی واقعی ایسی قدر کر لیں جس طرح کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح قدر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ کے جانثار صحابہ نے کی اور اولیاء کرام نے کی اور امت کے نیک لوگوں نے کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک عافیت کے ساتھ ہمیں پہنچا دے۔ کون دعا مانگ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کی پوری زندگی، آپ کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرا ہے، ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے۔ نبی ہیں آپ، رسول ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا ایک لمحہ بھی اللہ کی غفلت کے ساتھ کیسے گزر سکتا ہے؟ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہے آپ۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا مانگ رہے ہیں، انتظار میں ہیں کہ رمضان کا مہینہ کب آئے گا، رمضان کا مہینہ کب آئے گا، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالی کا وہ قول کہ رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اہتمام، اتنی دعائیں اہتمام کے ساتھ مانگ رہے ہیں اللہ سے لو لگا کر کے رمضان تک پہنچا دے۔ اور تیسری طرف امت کے نیکوکار لوگ، امت کے اولیاء کرام، ان کی زندگیاں بھی ہمارے لیے سبق ہے، نمونہ ہیں، جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، جن کے ناموں پر، ان کی قبروں پر جا کر ہم چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے ہم ان سے محبت کے اظہار میں۔ کبھی ہم نے دیکھا بھی ہے ان کی زندگیاں کیا تھی، آج وہ اس مقام تک کیوں پہنچے، آج دنیا ان کی اتنی گرویدہ کیوں ہے، دنیا کا ایک بڑا مجمع ان کے در پہ کیوں جاتا ہے، انہوں نے آخر زندگی کیسی گزاری، ان کے اعمال کیا تھے۔ انہی بزرگوں کا یہ قول نقل کرتے ہیں ابن الفضل، جو بہت بڑے مشہور اللہ والے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہمارا معمول تھا، ہم لوگ 6 مہینے پہلے دعائیں مانگتے تھے اللہ سے، 6 مہینے پہلے۔ کانوا یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ سے 6 مہینے پہلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ ایک طلب تھی، ایک تڑپ تھی، ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا ان کے اندر، انہیں اس کا احساس تھا، انہیں پتا تھا، وہ رمضان کی قدردانی کرنے والے تھے، رمضان کی قدر، اس کی اہمیت انہیں پتا تھی، اس لیے 6 مہینے پہلے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ اور پھر جب رمضان مل جاتا، رمضان میں دن رات اپنے آپ کو تھکا کر چکنا چور کر دیتے تھے، عبادت ایسی کرتے تھے کہ دنیا والوں کو دیکھ کر رشک آتا تھا ان کی عبادتوں پر کہ یہ انسان ہی یا بے جان کوئی مخلوق ہے، نہ انہیں کچھ کھانے کا پتہ ہے، نہ انہیں کچھ پینے کا پتہ ہے، نہ انہیں رات میں آرام کی طرف کچھ توجہ ہے۔ یہاں تک لکھا ہے 40 دن، صرف رمضان کے مہینے کی بات نہیں کر، عام دنوں میں بھی 40 دن تک روزے رکھتے تھے یہ اللہ والے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ افطار کے بغیر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہ ہر روزے کے ختم پر افطار کرنا یہ بھی ایک سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے صرف 1 گھونٹ یا چند قطرے وہ پانی پیتے تھے، وہ طاقت روحانی اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں 6 مہینے پہلے ہم رمضان کے لیے دعائیں مانگتے، ہر سال 6 مہینے پہلے سے ہماری دعائیں ہوتی، اور جب رمضان کا مہینہ آتا عبادتیں کر دیتے،
جس طرح اس کا حق ہوتا تھا، تو پھر رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد پھر مستقل 6 مہینے دعائیں مانگ رہے ہیں. ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبلہ منہم. پھر 6 مہینے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے اپنی طاقت اور بساط کے مطابق رمضان میں کی ہیں تو اسے قبول بھی کر لے. کی تو ہے ہم نے، جان توڑ محنت کر کے عبادت کی ہے، لیکن مسئلہ تو قبولیت کا ہے کہ تجھے بھی تو پسند آئے. میں نے تو کی ہے عبادت، پتہ نہیں اس میں کتنی عبادتوں میں ہماری ریاکاری داخل ہو گئی، دکھلاوا ہو گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے. جس طرح کتنے اعمال ہم کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نیک سمجھیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. ان کو اس کی بھی فکر تھی. 6 مہینے پہلے سے دعائیں مانگ رہے. رمضان کا مہینہ آتا تھا، پورا مہینہ عبادت میں گزارنے کے بعد بھی مستقل 6 مہینے تک دعائیں مانگ رہے ہیں. کس لیے؟ کہ اللہ جو عبادت کی ہے تو اسے قبول کر. یہ اہتمام تھا رمضان کے مہینے کا. بزرگان محترم، وہ مبارک مقدس مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے. 4-5 دن رہ گئے. تو اس کے لیے ہمیں کتنی تیاری کرنی ہے. ہماری زندگیاں، مجھے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی خود اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا 5-10 منٹ کے لیے سر جھکا کر بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے لے اور سوچے کہ میں کون ہوں، میری زندگی کیسی گزری ہے، میں نے اللہ کی کتنی اطاعت کی ہے، اس کے حکموں پر میں کتنا چلا ہوں، اللہ کے نبی کی سنتیں میری زندگی میں کتنی ہیں، آخرت کی میں نے کتنی تیاری کی ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچ لیں گے تو خود ہمیں اپنی زندگی پر شرم اور عار محسوس ہوگی کہ ایک مسلمان ہو کر میں نے کیسی زندگی گزاری. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں کل قیامت میں کیا جواب دوں گا جب حساب لیا جائے گا کہ حساب دینے کے میں قابل بھی ہوں یا نہیں. ہمیں خود اس کا احساس ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک اور مقدس مہینہ اس امت کو دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے کہ امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے گنہگاروں کا، نافرمانوں کا، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے. ان کی زندگیاں گناہوں میں گزری ہیں، نیک کام سے ان کو کوئی تعلق نہیں، نماز سے دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ذکر و اذکار ان کی زبان پر کبھی جاری نہیں ہوتے ہیں، صدقہ خیرات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن انہوں نے صرف ایک رسم و رواج کی چیز بنا کر رکھ لیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے اور سال میں ان کو ایک مرتبہ موقع دیا جا رہا. اے گنہگار بندو، سال کے 11 مہینے اپنی زندگی گناہوں میں گزار کر تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے. جہنم کے ایندھن بن چکے ہو تم، دوزخ تمہارے اوپر واجب ہو چکی ہے، لیکن ہم تمہارے اوپر رحم کر رہے ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے. کیوں نے؟ تم نے ہمارے نام کا کلمہ پڑھا ہے، اس لیے تمہارے اوپر رحم کیا جا رہا ہے، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس لیے تمہیں چھوٹ دی جا رہی ہے. ایک موقع دیا جا رہا ہے رمضان کے مہینے کے نام سے. کم از کم اس ایک مہینے میں مجھے منا لو، مجھے راضی کر دو. ایک مہینے میں اگر تم مجھے راضی کر دو گے، خوش کر دو گے، تو پوری زندگی کے تمہارے گناہ معاف. کیونکہ رحمتوں کے دروازے تو ہم نے آج کھول دیے ہیں. اذا جاء رمضان فتحت له ابواب السماء فتحت له ابواب الجنہ. آسمانوں کے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. یہ صرف تمہارے لیے کھولے گئے، غیروں کے لیے نہیں ہے. جو مسلمان 11 مہینے گناہوں کی تپش میں جل کر راکھ ہو چکا ہے، بھن گیا ہے، اس کی ذات مٹ چکی ہے، وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ایسے اپنی ذات کو وہ مٹا چکا ہے گناہوں میں. رمضان کا معنی ہی علماء نے یہ لکھا ہے، رمز کہتے ہیں عربی میں تیزی کو، شدت کو، جلانے کو، کہ 11 مہینے ہم نے اپنے آپ کو جلا کر خاک بنا دیا ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے ہمیں پاک کرنے کے لیے. یہ اللہ موقع دے رہے ہیں کہ بندو آ جاؤ، ایک موقع ہم دے رہے ہیں تمہیں. اب تمہارے لیے ہم نے جنت کے آسمانوں کے پورے دروازے کھول دیے.
غلقت ابواب جہنم، اور دوزخ کے دروازے اس مہینے میں تمہارے لیے ہم نے بند کر دیے، بالکل بند کر کے رکھ دیے۔ یہ صرف تمہیں موقع دیا جا رہا، تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے اس امت پر کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سلسلت شیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں ڈال کر اللہ تعالیٰ نے سمندروں کے تہ میں ڈال دیا، ان کو قید کر دیا کہ میرے بندوں کو پریشان نہ کرے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے میں ایک جو ماحول ہمیں نظر آتا ہے کہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ روزہ رکھ رہا ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ذکر و اذکار کی پابندی میں لگ رہا ہے، مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس کے چہرے پر سنت آ گئی ہے، پورا مہینہ زندگی اس نے داڑھی منڈائی، اس کا چہرہ سنت کے خلاف تھا، نبی کی سنت سے اسے نفرت تھی زندگی بھر، لیکن رمضان کا مہینہ کیا آیا اس کی زندگی بدل گئی۔ کیسے کیسے لوگ جن کو داڑھی سے سخت نفرت تھی، آپ نے خود محسوس کیا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ میں کہاں سے آ گئی داڑھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسی کا اثر ہے کہ شیطان کو اللہ نے بند کر کے رکھ دیا۔ یہ اسی کے اثرات ہیں جو رمضان میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ کتنے لوگ سنت لباس میں آ جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں وہ یہ لباس نہیں پہنتے، غیروں کا لباس نہیں پہنتے، باقاعدہ رمضان کے مہینے میں ان کا لباس بدل جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے، اچھے اچھے لوگ، ان کے ہاتھوں میں تسبیح آ گئی ہے، ہاتھوں میں مسواک آ گئے ہیں، سر پہ ٹوپی آ گئی ہے، حلیہ ہی بدل چکا ہے، خاندان والے دیکھ کر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ زندگیاں بدل رہی ہیں کیسے؟ یہ اسی کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر کے سمندروں کے تہ میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود چند گناہ ہوتے ہیں، وہ زندگی کا اثر ہے، وہ کہ زندگی جو ہماری گناہوں میں گزری ہے اس کے اثرات کچھ باقی رہتے ہیں جو رمضان میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ اس وقت بھی کچھ بدبخت اور محروم القسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود نہ ان کو نماز سے کوئی تعلق ہے، نہ روزوں سے کوئی تعلق ہے، نہ ذکر و اذکار سے کوئی تعلق ہے، نہ قرآن کی تلاوت سے ان کو کوئی تعلق ہے، نہ تراویح سے ان کو کوئی نسبت ہے۔ ہیں ایسے محروم القسمت، چند ہیں، گنتی کے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے ایک ماحول رمضان کے مہینے میں بن جاتا ہے۔ جمعہ کی نماز میں جو مجمع آپ دیکھتے ہیں، ہر نماز میں تمہیں وہ مجمع نظر آتا ہے۔ فجر کی نماز آپ خود لوگ دیکھتے ہیں کہ محلے میں اگر 5 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے فجر کی نماز میں نیچے جگہ نہیں ملتی، آپ کو کہیں بھی جگہ نہیں ملتی نیچے۔ یہ اس مسجد کا نہیں، ایک مسجد کا حال نہیں بتا رہا ہوں، ہر جگہ کی مسجد کا یہی حال ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ فجر کی نماز، حالانکہ عام دنوں میں فجر کی نماز میں تو 1-2 صف رہنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہی مسجدیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو فجر میں جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے، سیکنڈ تھرڈ فلور تک لوگ جا رہے ہیں۔ یہ کس کا اثر ہے؟ یہ اسی کا اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی سعادتیں ہم سب کو ملنے کا یہ مہینہ ہے۔ اگر ہم ان سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کو حاصل نہیں کریں گے تو یہ ہماری بدقسمتی ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سخت وعید بیان فرمائی کہ صحابہ سے کہا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ سارے صحابہ قریب ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے کہا آمین، خطبہ دے دیا۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے ساتھ ہم نے عجیب معاملہ دیکھا، اس سے پہلے کبھی ممبر پر چڑھتے ہوئے آپ کو ہم نے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا، آج پہلی مرتبہ سنا، اس کی وجہ کیا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو، رمضان کا مہینہ اسے ملا ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی، ہلاک برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو، درود نہ بھیجا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لیا ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہی۔ یہ تین بد دعائیں جبریل علیہ السلام نے دی ہیں۔ کہاں؟ مسجد نبوی، جمعہ کا وقت، خطبے کا وقت، اور جبریل علیہ السلام کی بد دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ بتاؤ کیا یہ قبول ہوگی یا نہیں؟ کتنی چیزیں جمع ہو گئی یہاں، ایک مسجد نبوی، دوسرا جمعہ کا دن، تیسرا خطبے کا وقت، یہ سب قبولیت کی علامتیں بتا رہا ہوں میں۔ مسجد نبوی، جمعہ کا دن، خطبے کا وقت، جبریل علیہ السلام کی بد دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، پانچ چیزیں جمع ہو گئی قبولیت کی۔ اور یہ تین لوگوں کو بد دعائیں دی جا رہی ہیں۔ پہلا مسلمان، رمضان کا مہینہ آیا ہو اور اس نے عبادت کر کے اللہ سے گناہوں سے معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو دوزخ سے نہ بچایا ہو تو پھر وہ برباد ہو جائے۔ پھر اسے اور کون سا مہینہ چاہیے، اسے اور کون سا وقت چاہیے، اور کون سا دن چاہیے، اور کون سی رات چاہیے اسے اپنے آپ کی بخشش کروانے۔ اتنا بابرکت مہینہ اللہ نے دیا اور اس مہینے کو بھی اس نے غفلت میں گزار اور دنیا کمانے میں لگ گیا، دنیا بٹورنے میں لگ گیا، حرص و لالچ میں پڑ گیا، اور اس مہینے کو بھی اگر اس نے برباد کر دیا تو جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی کہ تیری زندگی برباد ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی۔ تو اس حدیث سے ہمیں رمضان کے مقدس مہینے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کیسا مبارک مہینہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے، کہ اس مہینے میں اگر کسی مسلمان کی مغفرت نہیں ہوئی، اگر اس نے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو نہیں منایا، اگر اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کو خوش کر کے اپنے آپ کے حق میں جنت کے فیصلے نہیں کروائے، تو پھر ہماری بربادی طے ہے، یقینی ہے۔ ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے، ہمیں اپنی زندگی کا شیڈول بدلنا پڑے گا، خاص کر اس مہینے میں نظام الاوقات، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں صاف فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ پورے سال کا قلب ہے، پورے سال کا دل ہے۔ جس طرح سورہ یاسین پورے قرآن کا دل ہے، پورے قرآن کا کریم ہے وہ سورہ یاسین، اسی طرح سال کے پورے 12 مہینوں کا قلب اور دل یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 11 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے میں صرف اس ایک مہینے میں اللہ کی رحمتیں جو برستی ہیں اس کا مقابلہ ایسے ہے جیسے کہ سمندر اس کے سامنے ایک قطرے کی جو حیثیت نہیں ہے، ایسی سال کے 11 مہینوں کی رمضان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف اس ایک مہینے میں اللہ کی رحمتیں اتنی برستی ہیں، اتنی برستی، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دکھاؤ نیکیوں میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے یہ ہیں جن کے بارے میں تم نے انگلی اٹھائی تھی، فرشتوں نے انگلی اٹھائی تھی ہمارے اوپر،
جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں دنیا میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ کیوں پیدا کریں گے؟ یہ دنیا میں جا کر صرف فتنہ فساد کریں گے، خون خرابہ کریں گے، آپ کی عبادت کچھ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں کیا پتا ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے گا؟ سب ایسے نہیں ہوں گے جس طرح تم سوچ رہے۔ یہ فرشتوں نے جو کہا تھا، حالانکہ ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے، تو ہمارے بارے میں فرشتوں نے یہ بات کیسے کہی تھی؟ ان کو کیسے پتا چل گیا؟ اصل میں انسان کی پیدائش سے پہلے دنیا میں جنات تھے، جنات کو دیکھ چکے تھے فرشتے کہ وہ کس طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے، فتنہ فساد دنیا میں مچاتے تھے، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے بھیج کر فتنے کو ختم کرتے تھے۔ ہزاروں سال پہلے یہ سب دیکھ چکے ہیں فرشتے، تو انہوں نے جنات پر انسان کو بھی قیاس کیا اور سمجھا کہ جو انسان اب پیدا ہوگا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ جنات ہیں۔ تو اللہ کے سامنے کھل کر کہا، اعتراض کیا، ہمارے اوپر انگلی اٹھائی، اے اللہ ان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بھی فساد مچائیں گے، خون خرابہ کریں گے، آپ کی عبادت کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، آؤ ادھر، تم نے جو میرے بندوں پر انگلیاں اٹھائی تھی، اب دیکھو وہی یہ بندے ہیں، دیکھو مسجدوں کو دیکھو ذرا، کس طرح کھچا کھچ بھری پڑی ہیں مسجدیں، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے عصر کی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، دیکھو مسجدوں کو کس طرح کھچا کھچ بھری پڑی ہے۔ نماز ختم ہو گئی عام دنوں میں، حتیٰ کہ آج جمعہ کا دن بھی بتا رہا ہوں، جمعہ کے دن بھی امام کے سلام پھیرتے ہی بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں، اور بڑا مجمع وہ ہوتا ہے جو دعا کے بعد نکل جاتا ہے۔ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنے کو جی نہیں کرتا، ان کو سکون نہیں ملتا۔ لیکن رمضان کی ہر نماز کے بعد آپ دیکھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف ایک مسجد نہیں، دنیا کی ہر مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں آپ، رمضان کے مہینے میں ہر نماز کے بعد، پانچوں نماز کے اوقات کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے تھوڑا مجمع جانے والا ہوگا، بہت مجمع مستقل نماز کے بعد بھی مسجد میں بیٹھا ہوا ہوگا۔ کوئی قرآن لے کر بیٹھ رہا ہے، کوئی تسبیح لے کر بیٹھ رہا ہے، کوئی بس ایسے ہی ذکر زبانی کر رہا ہے، کوئی بس جو عبادت کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر مطمئن ہو رہا ہے، اسے ایک عجیب قسم کی راحت محسوس ہو رہی ہے مسجد میں۔ اب اس کا دل یہ نہیں کرتا کہ میں مسجد سے چلا جاؤں، اب اس کا دل یہ کرتا ہے کہ آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ کر جاؤں، یہاں ایک عجیب راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ایک ماحول بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر دکھاتے ہیں، آؤ فرشتوں دیکھو، انہی کے بارے میں تم نے انگلیاں اٹھائی تھی، دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، آج ان کا جی مسجد میں لگ رہا ہے، ان کا دل یہ نہیں چاہتا کہ بازاروں میں جائیں، ہیں بعض مجمع ہے، بعض افراد ہیں جو نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ تو ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جن پر تم نے انگلیاں اٹھائی تھی، آج ان کی عبادتیں دیکھو کس طرح ان کے کمپٹیشن ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، صدقہ خیرات میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، تہجد میں، ہر عمل میں آج ان کے ہاں کمپٹیشن ہو رہا ہے، تقابل ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی، اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اس مہینے میں، تمہارے کمپٹیشن کو اللہ دیکھتے ہیں اس مہینے میں، اللہ کو پسند ہے تمہارا کمپٹیشن کرنا، کرو اس مہینے میں، بھائی بھائی سے کمپٹیشن کرے، بھائی بہن سے کمپٹیشن کرے، دوست سے کمپٹیشن کرے، اولاد ماں باپ سے مقابلہ کرے کہ امی جان آپ کا معمول گزشتہ رمضان یہ تھا کہ آپ نے 5 قرآن ختم کیے، اس مرتبہ میں چیلنج کرتا ہوں انشاءاللہ آج اس مہینے میں 10 قرآن ختم کروں گا۔ یہ اولاد مقابلہ کرے ماں باپ کے سامنے، اب ماں باپ کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا، وہ بھی آپ سے مقابلہ کریں گے، آپ کے سامنے چیلنج کریں گے کہ تم 10 کرو گے تو میں 12 ختم کروں گا۔ یہ دین میں مقابلے، دین میں چیلنجز اللہ کو پسند ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اس مہینے میں، تمہارے چیلنج کو اللہ پسند کرتے ہیں، دکھاؤ اللہ کو، مقابلے دکھاؤ، دنیا کی چیزوں میں نہیں، بزنس میں نہیں، تجارت میں نہیں، بند کر دو بزنس اس ایک مہینے میں،
تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک مہینہ لوٹنے کا مہینہ ہے، تجارت کا مہینہ ہے، کمانے کا مہینہ ہے، حرص و ہوس کو پورا کرنے کا مہینہ ہے، اپنے خواہشات منمانیوں کو حاصل کرنے کا مہینہ نہیں، یہ ایک مہینہ ملا ہے زندگی میں، سال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے حق میں جنت کے فیصلے کرانے کے لیے ملا ہے یہ مہینہ، کمانے کے لیے نہیں ملا۔ اسی لیے گزشتہ جمعہ سے پیوستہ جمعہ 2 جمعہ پہلے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اپنا شیڈول بنا لو، رمضان کی تیاری میں یہ چیز داخل ہے کہ آپ رمضان کے آنے سے پہلے پورا نظام الاوقات بنائیں۔ آپ اگر آپ کے اسفار ہیں تو رمضان میں بند کر دیں، ابھی جو کچھ تیاری کرنی ہے پوری تیاری آپ ابھی سے کر لیں، ہر اعتبار سے آپ فارغ ہو جائیں۔ جسمانی اعتبار سے اگر آپ کمزور ہیں تو دوائیوں کے ذریعے سے، علاج کے ذریعے سے اپنے آپ کو تندرست اور صحت مند بنائیں، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ ہمارا عبادت میں گزر سکے۔ اور اللہ جو چیز اپنے بندوں سے خاص کر اس مہینے میں چاہتے ہیں وہ ہم اللہ کو کر کے دکھائیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ دکھاؤ اپنے اعمال، یہ مہینہ ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو فرشتوں نے تمہارے اوپر انگلیاں اٹھائی تھی ان کو غلط ثابت کرو، ان کو شرمندہ کرو کہ وہ اپنا سر جھکانے پہ مجبور ہو جائے۔ اور اللہ کے بعض بندے ہیں جو اس مہینے میں وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ فرشتوں کو شرم سے اپنا سر جھکانے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ایسی عبادتیں کرتے ہیں، دن میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، رات میں ایک قرآن ختم ہو رہا ہے، ہر طرح سے فارغ ہو چکے ہیں وہ۔ کیا جنت صرف ان کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا ہمیں جنت کا شوق نہیں ہے؟ ہمیں نہیں مرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے سامنے حساب کتاب نہیں دینا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو دوزخ سے نہیں بچانا ہے؟ وہ جنت تو ہمارے لیے بھی تیار کی گئی ہے، تو ہم کیوں اپنے اعمال اللہ کو نہیں دکھاتے؟ کیوں وہ شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا؟ کیا صرف چند خاص لوگوں کے لیے وہ شوق اور جذبہ ہے یہ عبادتیں؟ نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ شوق جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات آپ مرد حضرات سے بھی میری یہ درخواست ہے، گھر میں جا کر باقاعدہ سب سے پہلے 4-5 دن باقی رہ گئے رمضان آنے میں، سب سے پہلے رمضان کا شیڈول بناؤ، ٹائم ٹیبل بنا کر لگا دو اپنے گھر میں، زبانی نہیں باقاعدہ لکھ کر لگاؤ، سب کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے۔ مردوں کا یہ ٹائم ٹیبل ہے کس وقت اٹھیں گے، تہجد میں کس وقت اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد کیا کیا عمل ہمارا ہوگا، باقاعدہ سارے اعمال کا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ رات سے پوری ترتیب شروع ہو جانی چاہیے، تہجد میں اٹھیں گے تو کم از کم 8 رکعت پڑھیں گے ہم نماز تہجد کی، اس کے بعد آدھا پارہ قرآن پڑھیں گے، پھر کچھ ذکر و اذکار کریں گے، پھر کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سحری کریں گے، پھر فجر کی نماز کے بعد تھوڑا وقت عبادت میں گزاریں گے۔ سال میں کم از کم 1 مرتبہ موقع ملتا ہے، اشراق کی پابندی کریں گے، چاشت کی پابندی کریں گے۔ یہ پورا نظام الاوقات مردوں کا بھی بننا چاہیے، باقاعدہ ان کا الگ نظام الاوقات بنے، جو دکان کو جانے والے، جو تجارت کرنے والے احباب ہیں ان کا بھی پورا نظام الاوقات بننا چاہیے، اور ہو سکے تو اپنے دکان اور تجارتوں کا اوقات کم کر دیں، زیادہ نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، بعض محروم القسمت مسلمان وہ ہیں جو رمضان آتے ہی تجارت کا وقت بڑھا دیتے ہیں کہ کمانے کا سیزن آ گیا، شیطان تو ہنس رہا ہوگا، خوشیاں منا رہا ہوگا، اللہ نے مجھے قید کر کے ڈال دیا ہے لیکن میرے اثرات دیکھو ان پر کیسے چل رہے ہیں، میری محنتوں کا نتیجہ دیکھو کیسے پھل نکل رہے ہیں، کیسے رنگ لا رہا ہے۔ کہ بدبخت رمضان کے مہینہ جو صرف نیکیوں کا سیزن تھا، نیکیوں کا مہینہ تھا، اللہ کو راضی کر کے اپنے حق میں جنت کے فیصلے کرانے کا مہینہ تھا، یہ بدبخت نے اسے کمانے کا سیزن سمجھ لیا، لوٹ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، راتوں رات جاگ رہے ہیں۔ یہ مسلمان کے شائن شان نہیں ہے۔ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، عام طور پر ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم بازو والے کو دیکھتے ہیں، پڑوس کو دیکھتے ہیں، اپنے ایریے میں اپنے بازار کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ سب دکان کھول رہے ہیں تو میں کیوں بند کروں، میں بھی کھولوں گا۔ بھئی وہ سب دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہم بھی جائیں گے؟ ہمیں تو اپنی فکر کرنی ہے، کم از کم ہم اپنی طرف سے اس کی ابتدا تو کر کے دیکھیں۔ بازار میں ہمارا ٹائم کم ہو جائے،
4 دن آپ دکان کا وقت کم کر دیں رمضان میں، خدا کی قسم بازو والے آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہو گیا، تم دکان اتنے کم وقت میں کیوں کھولتے ہو، اتنا کم وقت کیوں دیتے ہو؟ وہ پوچھنے پر مجبور ہوگا۔ تو آپ کھل کر اسے بتائیں کہ یہ مہینہ کمانے کے لیے نہیں آیا ہے، اللہ کو منانے کے لیے آیا ہے، اپنے حق میں جنت کے فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہے، اس لیے میں نے یہ وقت کم کر دیا ہے۔ آپ کی یہ بات اس کے دل کو چبھے گی۔ میری یہاں جمعے کے وقت میں یہاں ممبر کے قریب کرسی پر بیٹھ کر میری تقریر کا وہ اثر نہیں پڑے گا جو بازار میں رہ کر آپ دکان کم وقت کھول کے بند کر کے دوسرے کے پوچھنے پر جو بات آپ کہیں گے، آپ کے بات کی جو اثر اس پر پڑے گی وہ اس سے زیادہ پڑے گی، اس کے دل پہ ضرور اثر پڑے گی آپ کے بات پر۔ پھر وہ بھی اپنے دکان کا وقت کم کرے گا۔ 2 آدمیوں نے دکان کا وقت کم کیا، تیسرا دیکھے گا، وہ پوچھے گا، پورے بازار کا ایک ماحول بنے گا۔ یہ نیک ماحول جو بنا ہے وہ تمہاری طرف سے بنا ہے، ان سب کی عبادت کا ثواب اللہ تمہیں بھی دیں گے۔ یہ پہل اپنی ذات سے تو ہم کریں، یہ نہ دیکھیں کہ پورا بازار کھول رہا ہے، یہ سب مسلمان ہیں، سب کھول رہے تھے، میں کیوں بند کروں؟ نہیں، اس کی ابتدا ہماری ذات سے ہونی چاہیے۔ ہم شروع کریں، انشاءاللہ رفتہ رفتہ دیکھ کر پورے بازار کا ماحول بنے گا۔ اس لیے میں نے کہا مردوں کا ایک ٹائم ٹیبل بننا چاہیے گھروں میں، اور اس کے بعد باقاعدہ عورتوں کا ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنی بیویوں کا، اپنے بہنوں کا، اپنی بیٹیوں کا ٹائم ٹیبل خود بناؤ، ان کو بٹھاؤ گھر میں، خود سے بنا کر آرڈر مت چلاؤ، بلکہ ان کو سامنے بٹھا کر پورے مشورے کے ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بناؤ کہ بڑوں میں مردوں کا یہ ٹائم ٹیبل ہے، میرا یہ شیڈول ہے، رمضان میں باہر اتنا وقت دوں گا اور عبادت میں یہ اتنا وقت میں دوں گا، پورا نظام اس کا بننا چاہیے۔ بعد میں اپنی بیوی بہنوں کا، بیٹیوں کا ٹائم ٹیبل بناؤ، تمہارا یہ وقت ہے، یہ وقت میں اٹھو گی، یہ عبادت کرو گی، قرآن کی تلاوت اتنی دیر ہوگی، ذکر و اذکار اتنی دیر ہوگی، دین کی کتابیں اتنی دیر پڑھیں گی، اللہ کے نبی کے نام پر درود اتنے مرتبہ پڑھیں گے۔ یہ پورا ٹائم ٹیبل بننا چاہیے۔ اور اس کے بعد بچوں کا بھی ٹائم ٹیبل بنا، چاہے وہ ہمارے لڑکے ہوں، چاہے وہ ہماری لڑکیاں ہوں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کا بھی ٹائم ٹیبل بنا، ان کو فارغ مت چھوڑو، بالکل فارغ مت چھوڑو، باقاعدہ ان کا ٹائم ٹیبل بناؤ۔ دیکھو جس کا نظام الاوقات بن گیا، جس کا ٹائم ٹیبل بن گیا، خدا کی قسم وہ گناہ میں کبھی ملوث نہیں ہوگا۔ ہم جو عام طور پر وقت بے وقت جو گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارا زندگی کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ یہ آپ لکھ کر رکھ لیں، پتھر کی لکیر کی طرح اپنے دل پہ لکھ کے رکھ لیں۔ اللہ والوں کی جو زندگیاں ہم دیکھتے ہیں، ہم جو سنتے ہیں، آپ جا کر ان کی زندگیوں کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں، ان کے پورے دن کا شیڈول بنا ہوا ہے۔ صرف رمضان کا نہیں بتا رہا ہوں، پوری زندگی کی ان کی ترتیب بنی ہوئی ہے، تو ان کو گناہ کا وقت ہی نہیں ملتا۔ پورا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، رات میں کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، اٹھتے ہی کیا عمل کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، 24 گھنٹے کا ان کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، تو گناہ کے لیے وقت کہاں سے ملے گا انہیں؟ اور ہم جو چاہ کر بھی نہ چاہ کر بھی گناہوں میں بار بار پھنس جاتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ بتا رہا ہوں۔ قصوروار ہم شیطان کو بتاتے ہیں، قصوروار ہم اپنے نفس کو بتاتے ہیں۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن شیطان پیچھے ہٹ جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو تمہیں نہیں بہکایا تھا، تمہیں عقل نہیں تھی، اتنے پاگل تو نہیں تھے تم، اتنے بے وقوف تو نہیں تھے کہ میرے کہنے پر سب کچھ کر گزر گئے تم، دنیا میں تو بڑی عقلیں چلاتے تھے، کیا دین میں اتنی بھی عقل نہیں تھی تمہیں؟ اور مجھے آج ملزم بنا رہے ہو، تم میرے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے وہ تم نے کیا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ اس لیے خود ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خود اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ یہ صرف رمضان کے مہینے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ اس کی ابتدا ہو جانی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں کم از کم اس سال پکی نیت کرو، ارادہ کرو، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے، نظام الاوقات بن جائے، گھر میں بنا کر لگا دو، زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، لگا دو بنا کر۔ لگانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تم سے اگر چوک ہوگی، غلطی ہوگی، تمہارا چھوٹا سا بچہ بولے گا ابا جان 5 گھنٹے کے وقت تمہارا یہ عمل تھا، آپ موبائل لے کر بیٹھے ہوئے، بچہ ٹوکے گا تمہیں خود شرم محسوس ہوگی، 1-2 دن ہوگا، اس کے بعد راستے پر تم خود بخود آ جاؤ۔ گھر کا کوئی ایک فرد اگر ٹائم ٹیبل کی خلاف ورزی کرے گا تو دوسرا ٹوکے گا اسے،
دوسرا بتائے گا کہ 6 بجے تمہارا یہ تھا کام اور تم یہ کر رہے ہو. یہ ایک نظام ہے. اسلام تو سلیقہ سکھاتا ہے, زندگی کے آداب سکھاتا ہے. اسی وجہ سے کہا الدین کلہ ادب, پورا کا پورا دین ادب کے ساتھ ہے. اسلام نے ایک آداب سکھائے ہیں, زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ طور طریقہ سکھایا, اسے ہمیں فالو کرنا ہے. یہ نظام بنا کر تو دیکھیں. خاص کر رمضان کے مہینے میں آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, عورتوں کے سر پر زیادہ کام نہ تھوپیں کہ رمضان میں مجھے یہ ڈش چاہیے, مجھے یہ شربت چاہیے, مجھے فلاں چیز چاہیے, افطاری میں یہ چاہیے, مجھے سحری میں یہ چاہیے, تراویح سے پہلے مجھے یہ چاہیے, تراویح پڑھ کر آتے ہی مجھے یہ ریڈی چاہیے. یہ نہیں, وہ بھی بیچاری ہے, اسے بھی رمضان کا مہینہ اللہ نے عبادت کے لیے دیا ہے, تمہیں پکا پکا کر کھلانے کے لیے نہیں دیا ہے. اسے بھی اپنے جنت کے فیصلے کرانے کے لیے یہ مہینہ دیا گیا ہے, تو اس کا بھی خیال کرو. رمضان کا مہینہ صرف کھانے کے لیے نہیں آیا ہے, اپنے آپ کو پالنے کے لیے, اپنے آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہ اللہ کو منانے کے لیے آیا. اس لیے اس مہینے میں سب کا باقاعدہ ٹائم ٹیبل بناؤ, شیڈول بناؤ, بنا کر باقاعدہ گھر میں آویزاں کرو, اسے لٹکاؤ اور اس کے مطابق کم از کم یہ 1 مہینہ فالو کر کے دیکھو. اس کے اثرات تم خود اپنی زندگی میں محسوس کرو گے. تمہارے گھر میں وہ روحانیت, وہ نورانیت, وہ برکتیں تم خود محسوس کرو گے, اپنی تجارتوں میں بھی محسوس کرو گے انشاءاللہ, اگر یہ نظام الاوقات بن گیا. اس لیے بزرگان محترم, یہ مقدس رحمتوں اور برکتوں سعادتوں والا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے, ہمارے استقبال میں کھڑا ہے. اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے ہیں, جنت کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے کھولے ہیں, دوزخ کے دروازے اللہ نے ہمارے لیے بند کیے ہیں. صرف ہماری خاطر اللہ نے جس شیطان کو قیامت تک کے لیے اللہ نے مہلت دی تھی, یہ رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ نے اس کی وہ مہلت چھین کر اسے سمندروں میں قید کر کے رکھ دیا ہے. اتنے موقع اللہ نے ہمیں دیے ہیں, اگر اس سے بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو اس سے بڑا محروم القسمت شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں, ہم اپنے دلوں کو سب سے پہلے پاک صاف کریں. صرف ایک صحابی کا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہر اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, عبادتوں میں منہمک ہونا ہے, نوافل کی کثرت کرنا ہے, صدقہ خیرات کی کثرت کرنا ہے, اور قرآن شریف کی تلاوت کی عادت ڈالنی ہے. جو بھی نیک اعمال ہیں ہر عمل کی ہمیں عادت ڈالنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص عمل, ایک خاص وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حدیث کی روشنی میں, اس کو اپنے ذمے واجب کر لو, لازم کر لو, اور اسے مضبوطی سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اپنے دلوں کو پاک صاف کرو. کسی کا کینہ, کپٹ, دشمنی, عداوت, بغض, جو کچھ ہمارے دلوں میں, اسے پاک صاف کر لو. کم از کم یہ مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے کی برکت سے تم اپنے دلوں کو پاک صاف کر لو. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ابھی جو اس دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھے میاں مسجد میں داخل ہوئے. سارے صحابہ نے دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی, بشارت سنائی, خوشخبری, ابھی جو دروازے سے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص داخل ہوا, اس کے داڑھی پر, چہرے پر وضو کے آثار تھے, بھیگا ہوا تھا, ہاتھ میں اس کے چپل تھے, وہ لے کر مسجد میں سیدھا اندر داخل ہوا, آ کر بیٹھ گیا. دوسرے دن اسی طرح صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دہرائی, ابھی اس دروازے سے جو اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا وہی شخص ہے جو کل آیا تھا, اسی حالت میں وضو بنا کر اپنے چپل جوتے ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوا, آ کر بیٹھ گیا. اسے پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں اس کے بارے میں. تیسرا دن آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بشارت دی, خوشخبری سنائی کہ ابھی جو مسجد میں اندر داخل ہوگا اس دروازے سے وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا وہی آدمی تھا. ہو گئے 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بشارت دی, خوشخبری سنائی کہ یہ جنتی. مجمع میں ایک صحابی تھے, عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی ہیں, صحابہ میں بہت زیادہ عبادت گزار تھے. ان کا معمول کیا تھا؟
پوری پوری رات عبادت میں گزارتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور دن میں ایک مرتبہ ایک قرآن ختم کرتے. یہ ان کا معمول تھا، زندگی کا معمول تھا، رمضان کا نہیں بتا رہا ہوں، عام دنوں کا معمول تھا. رات بھر جاگتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے اور ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ دیکھ کر ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے بارے میں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ اس کا عمل کیا ہے جس عمل پر اسے جنت کی بشارت مل رہی ہے. چنانچہ وہ ان کے پیچھے گئے. تیسرے دن جا کر کہا کہ میرے والد مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 2-3 دن میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. وہ بوڑھے شخص مان گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے والد جو ناراض ہوئے تھے اس کی وجہ ایک واقعہ تھا، کیونکہ یہ اتنی عبادت میں جو مصروف رہتے تھے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کی جب شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات بھی مصلی بچھا کر کھڑے ہوئے فجر تک نماز پڑھتے رہے. جب فجر کا وقت ہو گیا تو ان کے جو والد تھے انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ رات کیسے گزری. تو بیٹے کے بارے میں بہو نے بتا دیا کہ آپ کے بیٹے بھی عجیب ہیں، پہلی رات ہے، مصلی بچھا کر کیا کھڑے ہوئے، میں انتظار کرتی رہی. بہت دیر کے بعد میں نے سوچا کہ چلو میں بھی تھوڑی دیر نماز پڑھ لوں گی. میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. پوری رات عبادت میں انہوں نے گزارا. تو والد نے آ کر بیٹے سے کچھ نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ یہ میرے بیٹے کا یہ معمول ہے کہ پہلی رات میں بھی یہ اس طرح عبادت میں مصروف رہا، بیوی کا خیال تک نہیں ہے اسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ان کو ڈانٹا تھا، منع کیا تھا کہ یہ کیا عبادت ہے کہ بندوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق ادا کرنے چاہیے، اس طرح تمہیں اجازت نہیں ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ نہیں، اس طرح تمہاری عبادت نہیں ہوگی، بلکہ بیوی کا بھی حق ادا کرو، اور روزانہ جو تم روزے رکھ رہے ہو اسے بند کرو، اور صرف مہینے میں اب تم 3 روزے رکھو گے، اس سے زیادہ رکھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ کم از کم 15 مہینے میں 15 دن کے روزے رکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم صوم داؤدی شروع کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کرو. اور پھر قرآن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہفتے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کرو، 3 دن میں نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ. تو یہ ایسے عبادت کرنے والے صحابی تھے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ سوچنے لگے میری تو عبادت اتنی بڑی ہے کہ دن رات میں عبادت میں ختم کرتا ہوں، گزارتا ہوں، مجھے جنت کی بظاہر بشارت نہیں ملی ہے، اس بوڑھے میاں کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے، ان کا عمل آخر کیا ہے، دیکھنا چاہیے. چنانچہ وہ ان کے ساتھ گئے. پہلے دن جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کے اعمال کیا ہیں، اعمال کچھ نظر نہیں آئے. عشاء کی نماز پڑھی، گھر آئے اور سیدھے بستر پر جا کر دعا پڑھ کے لیٹ گئے. انہوں نے بھی سونے کا بہانہ کیا اور چادر اوڑھ کر آہستہ آہستہ پوری رات دیکھتے رہے کہ یہ رات میں آخر کیا عبادت کرتے ہیں جس پر اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنائی. پوری رات انہوں نے دیکھا کہ کوئی عبادت نہیں. جب فجر کا وقت ہوا تو فجر کے وقت میں اٹھے، حسب معمول آ کر فجر کی نماز پڑھی، بس یہی اعمال تھے. دوسرے دن انہوں نے اسی طرح دیکھا، رات کو چھپ کر دیکھا کہ کیا عمل ہے، کوئی عمل نہیں. عشاء کی نماز پڑھی، آ کر بستر پر لیٹ گئے، فجر کی نماز کے وقت میں اٹھ گئے. تیسرے دن بھی یہی عمل دیکھا تو اب رہا نہیں گیا، برداشت نہیں ہوا. فوراً انہوں نے پوچھا کہ آخر تمہارے وہ عمل کیا ہے، مجھے تو کچھ عمل نظر نہیں آیا. اللہ کے نبی سے ہم نے سنا آپ کے بارے میں، اللہ کے نبی نے 3 دن بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ دروازے سے داخل ہونے والا شخص جنتی ہے، اور وہ 3 دن بھی تم ہی تھے جو دروازے سے داخل ہوئے تھے. آخر تمہارا وہ عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے اعمال تو تم نے دیکھ لیے، جو چھوٹی موٹی میں عبادتیں کرتا ہوں وہی میرے اعمال ہیں. اگر اس کے علاوہ بھی کچھ تم جاننا چاہتے ہو تو بس ایک عمل ہے کہ میں اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہوں. میرے دل میں کسی سے متعلق کوئی دشمنی، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی بغض، کوئی عداوت کچھ بھی نہیں ہے. میرا دل لوگوں کے سلسلے میں بالکل پاک صاف ہے. اسی عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ہیں دنیا میں تہجد پڑھنے والے بہت ہیں، اشراق و چاش کی پابندی کرنے والے بہت ہیں، لیکن دلوں کو پاک رکھنے والے لاکھوں میں ایک ملیں گے. تمہیں لاکھوں میں ایک ملیں گے جن کے دل لوگوں سے پاک ہو.
اچھے اچھے تہجد گزار، ان کے دلوں میں لوگوں کے تئیں نفرت ہے، خود بھائی بھائی سے نہیں بنتی، بہنوں سے نہیں بنتی، ماں باپ سے نہیں بنتی، دوستوں سے نہیں بنتی، رشتہ داروں سے نہیں بنتی، پڑوسیوں سے نہیں بنتی، محلے کے لوگوں سے ان کی نہیں بنتی، دلوں میں نفرت کی آگ لیے پھر رہے ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے تہجد گزار بھی ہیں، اشراق و چاش کے پابند کرنے والے بھی ہیں، حج پہ حج کرنے والے ہیں، عمرے پہ عمرے کرنے والے ہیں، لیکن دل گناہوں سے گندا ہے، بھرا پڑا ہے۔ اللہ کو تو سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ دل کو پاک کرو۔ اللہ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، اللہ کو تمہارا دل پاک چاہیے۔ تو یہ ایک عمل کی بھی ہم کم از کم اس مہینے میں مشق کر لیں، اپنے دل کو اس مہینے کے آنے سے پہلے کم از کم پاک صاف کر لیں۔ جن جن سے ہماری دشمنیاں ہیں ان کے متعلق ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ ہے، معافی تلافی کر لیں، جھک جائیں اللہ کے لیے۔ شب برات کے موقع پر بھی میں نے کہا تھا، اللہ کے لیے جھکو گے خدا کی قسم ذلیل نہیں ہوگے، رسوا نہیں ہوگے، اللہ تمہیں وہ عزتیں دے گا، وہ سربلندیاں دیکھے گا، دنیا کی آنکھیں دیکھے گی، پھر دنیا اش اش کرنے پہ مجبور ہوگی تمہارے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں آنے والے اس مقدس برکت والے مہینے کی ہمیں صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی جو رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اللہ تبارک و تعالی کی اللہ کے نیک بندے حاصل کرتے ہیں، اللہ ان میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے۔ پورے مہینے کی اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔